سارے شان والے، لیکن وہ خود مسلمان ہوئے ہیں۔ عمر فاروق وہ ہے جو خود مسلمان نہیں ہوا، بلکہ رب سے مانگ کر رب نے معبود کی دعا کو قبول کر کے معبود کی جھولی میں پھینکا۔ گویا کہ عمر اسلام کی عزت ہے، اور عمر نے ثابت کیا ہے کہ اسلام کی عزت کیسے ہوتی ہے۔ عمر سے پہلے دور بھی آپ دیکھ لو اور قیامت تک دور آئیں گے، لیکن جو شان و شوکت عمر کے دور میں نظر آتی ہے وہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہونا ہوتا، میرے صحابہ میں عمر وہ جوان ہے جس میں اللہ نے نبی بننے کی صلاحیتیں رکھی تھی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، لوگوں پہلی امتوں میں بھی اللہ نے محدث بھیجے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محدث، محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والا، اور محدث اسے کہتے ہیں جس کی زبان پر رب بولے، جو یہ کہے رب بھی وہی کہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، اسے محدث کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی محدث گزرے ہیں، میری امت کا محدث فاروق اعظم ہے۔ اور پھر آپ نے تشریح فرمائی کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ان رجالا یکلمون من غیر ان یکون انبیاء، فرمایا جو بولے ایسے بولے جیسے نبی بولتا ہے، نبی کی بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور محدث جو بولتا ہے اس کی بات بھی اللہ سچی کرتا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں 25 مقامات ایسے ہیں جو عمر کی رائے تھی، اللہ کی بھی وہی رائے ہے۔ 25 مقامات، ان میں سے وقت تھوڑا ہے، صرف 2-4 مقامات میں ذکر کرتا ہوں تاکہ تصدیق ہو جائے کہ عمر کی شان کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، اس کا بیٹا مسلمان ہوا۔ اور عبداللہ بن ابی کون ہے؟ جس نے حضور کی قدم قدم پہ مخالفت کی، حضور کو ستایا، حضور کو پریشان کیا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اب عبداللہ بن ابی فوت ہوا، بیٹا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے میرے ابے کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضور رحمت للعالمین ہے، آپ نے سوچا میری وجہ سے اگر دشمن کی بخشش ہوتی ہے میں سارے دکھ بھلا دیتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تیرے باپ نے یہ کیا، تیرے فرمایا ٹھیک ہے جنازہ تیار ہو جائے نا مجھے بتا دینا۔ جنازہ تیار ہوا، وہ شخص آیا، یا رسول اللہ جنازہ تیار ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے، دشمن کے جنازے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہونے لگے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا دکھ دیے ہیں، آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ میری غیرت نہیں تقاضا کرتی آپ ایسے دشمن کا جنازہ پڑھائیں۔ خیر حضور نے جنازہ پڑھا دیا۔ ابھی حضور جنازہ پڑھا کے مصلی سے ہٹے نہیں تھے، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے معبود کو کہو جنازہ تو آپ نے پڑھا دیا ہے، لیکن جو عمر کی غیرت کا تقاضا تھا وہی میرا تقاضا تھا کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے تھا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آج تو آج آپ نے منافق کا جنازہ پڑھا دیا ہے، اب قیامت تک کسی منافق کا جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں۔
جو عمر کی رائے تھی رب نے اسی رائے کا اظہار فرمایا. وہ عمر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی. حضور نے سب صحابہ سے رائے لی. جب عمر کی باری آئی تو عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیے یہ نکاح آپ نے کیا ہے یا رب کے مشورے سے ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر یہ نکاح میں نے تو خود نہیں کیا، اللہ نے پڑھایا ہے. عمر کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ نے اسی جملے کو قرآن میں فٹ کیا. کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے حبیب یہ جو کتے بھونک رہے ہیں نا سیدہ عائشہ صدیقہ کے خلاف، آپ اللہ نے میری غیرت کا تقاضا یہ ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ بہتان عظیم ہے، ایسی عورت نہیں ہو سکتی. جو عمر کی رائے اللہ کی بھی وہی رائے. تیسرا مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کا ٹائم آیا. حضرت عمر طواف کر رہے ہیں حضور کے پیچھے پیچھے. جب مقام ابراہیم پر پہنچے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے جہاں حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی ہے کیسا وہ منظر ہوگا، میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں نفل پڑھے جائیں. یہ متبرک مقام ہے، یہ قبولیت کا مقام ہے. حضور نے فرمایا عمر شریعت میں نہیں بنا سکتا، رائے تیری ہے اچھی بات ہے لیکن میں فیصلہ نہیں کر سکتا. ابھی محب اور محبوب عاشق و معشوق کے درمیان میں گفتگو چل رہی تھی. رب العالمین نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب کو کہو جو عمر کی رائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، صرف آج نفل نہیں پڑھنے ہیں، قیامت کی صبح تک جو بھی آئے گا طواف کرے گا اس کا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک عمر کی سنت کو زندہ نہ کرے. اب حاجی جاتا ہے وہ مقام ابراہیم پر آخر میں جب طواف ختم ہوتا ہے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. یہ کس کی رائے ہے؟ فاروق اعظم کی رائے.